السلام علیکم فرینڈس، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، جو آج شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ہی از ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈی ان مارکیٹنگ، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم سب بہت خوش نصیب ہیں. ان فیکٹ he has got a teaching experience of more than 17 years. So let me take this privilege to welcome Dr. Kashif Riaz. السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام وقار. I'm well, alhamdulillah, and hope you're doing well as well. اللہ کا It's it's a privilege to be on your show. I've seen your videos and alhamdulillah they are very nice and very specifically related to some of the issues that the society is facing these days. So I appreciate your efforts. You're doing a wonderful job, mashallah. سو نائس آف یو سر. اور بس کوشش یہی ہے ہماری کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے ذریعے بتایا جائے کہ آپ اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، سیکھنے کے بعد آپ اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ایک اور بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے آن وچ وی ول ڈیفینیٹلی بی ٹاکنگ، اینڈ دیٹ از سکسیس. ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سکسیسفل بننا ہے. سکسیسفل بننے کے لیے آپ کو یقیناً کچھ ایسے ویز تلاش کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائیں. سر یہ سکسیس ہوتی کیا ہے؟ وقار، بڑا ہی شاندار کوشچن ہے آپ کا. میں اس کا جواب اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جی یو ہیو ٹو ڈیفائن سکسیس. سو مائی ڈیفینیشن آف سکسیس may be different from your definition of success. The problem is that these days ہم نے سکسیس کو ریلیٹ کر دیا ہے پیسے کے ساتھ، اینڈ لوگوں کی ایک دوڑ لگی پڑی ہے کہ جی پیسہ کماؤ اینڈ یو ول بی سکسیزفل. اینڈ بلیو می وین یو کم ٹو اے سرٹن ایج یو ول ریئلائز کہ جنہوں نے اربوں روپے بھی کما لیے اور آخر میں اگر ایک اچھی خوبصورت خوش والی زندگی نہیں گزار رہے، سو دے آر دی موسٹ سکسیزفل پیپل ان دی ورلڈ. سو ڈپینڈز آن ہاؤ یو ڈیفائن اٹ. اچھا، اس میں ایک چیز اور، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگوں نے پیسے کو سکسیس بنا لیا ہے. تو الٹیمیٹلی ظاہر سی بات ہے پیسہ آپ آخر کتنا کما لو گے، کتنا بھی آپ کما لو، لیکن واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک ویژن کتنا امپورٹنٹ ہے سکسیس میں؟ کہیں تو آپ کی ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے نا. پیسہ کین ناٹ بی دا ویژن، ڈونٹ یو تھنک؟ ایبسولوٹلی کریکٹ وکر. ویژن از ویئر یو وانٹ ٹو بی ان لائف. تو آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پھر یہی کہا، اف somebody's vision is کہ جی میں پیسہ کما لوں، تو پھر کتنا پیسہ کمانا ہے؟ 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ. جو لکھ پتی ہوتا ہے اس کو کروڑ پتی بننا ہے، جو کروڑ پتی ہوتا ہے اس کو ارب پتی بننا ہے، جو ارب پتی ہوتا ہے اس کو خراب پتی بننا ہے، اینڈ the life goes on. تو یہ وہ بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں نے پھر اپنے پرانے پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ یو ہیو ٹو ڈیفائن آپ نے کرنا کیا ہے. ٹو می مائی ڈیفینیشن از کہ اگر میں گھر آؤں سکون سے اور سکون سے زندگی گزاروں اور خوش رہوں اپنی فیملی کے ساتھ، ٹو می آئی ایم لیونگ اے سکسیزفل لائف. If I am doing the things that I like, I am living a successful life. باقی پیسہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ when you come to a certain age، ٹھیک ہے، ابھی جو ینگ لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے جی پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. ایبسولوٹلی پیسہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ضرور موجود ہے، لیکن زندگی اچھی گزارنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. یو کین ہیو آل دا منی ان دا ورلڈ، لیکن اگر آپ کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں، اچھے پارٹنرز نہیں ہیں، سو دین یو آر نو ویئر. پھر آپ پیسہ لے کے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اور انفارچونیٹلی میرا خیال ہے، آلدو میں ہمیشہ اپنی بات میں یہ بات کرتا ہوں، میں پھر کہوں گا کہ میں ڈینائی نہیں کر رہا جو بات اب میں کہنے والا ہوں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے دیٹ مٹیریلزم اور دا مٹیریلسٹک ویلیوز وچ پیپل ہیو اڈاپٹیڈ. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے اس طرف کہ لوگ پیسے کی ہی طرف جائیں؟ آلدو دس از سم تھنگ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ، لیکن دس از ناٹ دی اونلی تھنگ ٹو. یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا وقار، جو اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے اور ہماری روٹس کے اندر گھس چکا ہے. آپ اپنی بھی اگزامپل دیکھ لو نا. آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہوتے فرسٹ تھنگ دے آسک، ہاں بھائی کہاں نوکری کر رہے ہو، کتنے کما رہے ہو، فرسٹ تھنگ دے آسک. When someone, a bachelor, goes to get a girl to marry her, then the first thing is asked, how much you are earning. So ہم ہٹ چکے ہیں ان چیزوں سے جو ہماری کور ویلیوز تھیں. تو پیسہ از ڈریون میں یہ پیسہ از دی فرنٹ آف ایوری تھنگ. تو اس لیے وہ مجبوری ہمارے یہاں بن چکی ہے، اور ہمارے یہاں آج کل کے بچے اتنے زیادہ پریشر میں آ چکے ہیں کہ جی بس پیسہ چاہیے irrespective of whatever you need to be doing to get that. تو وہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے آج کل. ہم کس طریقے سے اس کو لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی پیسہ نیسسری تو ہے، لیکن پیسہ ہر چیز نہیں ہے؟
میں بڑا مشکل کام ہے یہ سمجھانا. میں تو کوشش کر رہا ہوں 17 سال سے. لیکن ہوتا کیا ہے دیکھو, somebody who's just starting a life, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 22 سال 23 سال 24 سال آپ کے گزر جاتے ہیں اس کے اندر, پڑھائی کے اندر, بچپنے کے اندر. 24-25 سال کے اندر جا کے آپ کہیں اپنا کوئی بیچلر کر کے نکلتا ہے, 25-26 سال میں ماسٹرز کر کے نکلتا ہے, and roughly around 25-26 years of age he starts entering into a market. ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو 25 سال زندگی کے وہاں گزر گئے. 25 سال کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے اور جا کے نوکری کرتا ہے اور وہاں سے اپنا کیریئر شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دا ٹائم ہی اسٹارٹس آف فرام 25 onwards, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جی یہ 25 سال میں پہلے سال کے اندر ہی ارب پتی بن جائے, which is not possible. تو جنرلی واٹ ہیپنز از کہ جو دنیا کا ایلیمنٹ ہے نا ہمارا, پیسے آنے والا ایلیمنٹ, دیٹ اسٹارٹس آف آفٹر 40 years آلموسٹ. ایک ایوریج بات کر رہا ہوں میں آپ سے. 40 سال کی عمر میں لوگوں کے پاس دنیا آنا شروع ہوتی ہے, گاڑی آ جاتی ہے, کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے, جنرلی یہ اسٹرگل میں نکل جاتی ہے. 50 سال کے بعد آدمی ویسی ڈکلائن میں چلا جاتا ہے. تو اپنے لیے کیا کیا؟ پیسہ تو آخر میں جو بھی کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے مر کے بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جانا ہے. ظاہر ہے جو میرے باپ کے پاس تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے چھوڑ کے میرے لیے چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو میں نے زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ ڈس اپوائنٹنگ چیز جو ہوئی ہے نا سر, آئی ہوپ کہ آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ ایجوکیشن ہیز بیکم دا ٹول فار مارکیٹنگ ناؤ. ایجوکیشن از ناٹ کنسیڈرڈ واٹ اٹ واز اباؤٹ 50-60 years ago. تو وہ کہتے ہیں نا وقت پرورش کرتا ہے برسوں ورنہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو ایجوکیشن جب سے مارکیٹنگ ٹول بنی ہے نا, جب بس تعلیم حاصل ہی اس لیے کرنی ہے کہ مارکیٹ پہ جا کے کمانا ہے, اخلاقیات ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ بندہ کماتا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس پہ آپ کی اخلاقیات نہیں, آپ کی ساری مورل ویلیوز انفارچونیٹلی آر ٹیکن فار گرانٹیڈ because just because you are earning. This is also something which led to that dilemma, I would say. ویری رائٹلی سیڈ. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ آج کی تعلیم, دیکھو ہم گوروں کے محتاج ہیں نا. مسئلہ یہ ہے اگر تم پیچھے جاؤ تو علم پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا, ہم گوروں کے محتاج ہیں. جب ہم گوروں کے محتاج ہوتے ہیں they don't know how to live in the world because ان کے پاس کتاب نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے دین کے حوالے سے. سو انہوں نے مقصد ایک ہی بنایا ہوا کہ جی ایوری تھنگ دیر از اٹ از دیئر ٹو ارن منی. تو وہ آپ کے سارا کا سسٹم ڈیزائن یہی ہے کہ کیسے آپ کو اچھا ارنر بنا دیں, اچھا بندہ نہیں, آئی ریپیٹ مائی ورڈ, اچھا بندہ نہیں, اچھا ارنر بنا دیں. مسئلہ کیا ہے؟ You look at the teachings of Islam, if you don't have a good personality, if you are not honest, if you are not fair in your dealing, then no matter what you do, you will be unsuccessful. Character building is disappeared, unfortunately. Yes, very true. اسلام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزنس مین رہے. اگر آج کی ملٹیپلائی کرو تو ان کی دولت اربوں میں جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. He had 4 basic principles and he was, میں نے پھر یہ کہا ظاہر صحابہ تھے, ان کے بارے میں کیا بیان کروں, آپ خود ہسٹری پڑھ لیجیے گا. لیکن ان کے پرنسپلز بڑے آسان تھے. انہوں نے کہا جی میں نے ذخیرہ اندوزی کبھی نہیں کی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوینٹری کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوتے تھے, اور جب انوینٹری کے اوپر پریشان نہیں ہوتے تھے تو اس کی کیش فلو کے اوپر پریشان نہیں ہوتے تھے. یہ میں تھوڑا اکنامکس سے ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کچھ بھی بیچا سودے کا, اس کی اچھائی اور برائی بیان کر کے بیچا. یعنی if there was something wrong with the product, he explained it to the customer and then the price was determined. So basically there was no cheating involved. تو جب چیٹنگ انوالو نہیں تھی تو کسٹمر سیٹسفیکشن ہو گئی, کسٹمر ڈیلائٹڈ ہو گیا اینڈ ریپیٹ پرچیز ہو گئی. یہ ہماری نالج میں آ گیا نا, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہم اسی طرح سمجھیں گے. تو وہ کام جو میں 5 لاکھ کی پیسے خرچ کر کے BBA کی ڈگری MBA کی ڈگری حاصل کر کے کرتا ہوں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن سے ہم سے زیادہ اچھا کر کے دکھا دیا. آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ فگر رائٹ ناؤ, لیکن کوئی 30 بلین سے اوپر ان کی ویلتھ تھی ان کیش اینڈ لائف اسٹاکس اینڈ لینڈ اس کے علاوہ تھے when he passed away. تو he was that successful in business. میں معذرت چاہتا ہوں پھر اپنے ویورز کے ساتھ, لیے میں تھوڑا سا میموری سے ریکال کر رہا ہوں, فگر میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو پلیز اس کو چیک کر لیجیے گا, لیکن رفلی میں ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ کتنے ہوتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں یہ رول ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے 10 اچھی چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ 2 خراب چیزیں بھی دینی ہے جو اس کو نظر ہی نہ آئے.
اینڈ انفارچونیٹلی یہ رول خالی بڑے بزنس مین کے لیے نہیں ہے, یہ ایک چھوٹے سے ٹھیلے والے کے اوپر بھی ہے جو سیب کیلے امرود آپ کو بیچتا ہے. جب آپ وہ خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ 2 دانے آپ کو خراب والے ڈال دیتا ہے. سو وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے. تو میں اگر آپ مجھے زیادہ دیں تو میں 2 باتیں رہ گئی تھیں وہی بتا دوں, شاید کسی کا بھلا ہو جائے. سو دوسرا ان کا اصول جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ جی وہ ہورڈنگ نہیں کرتے تھے. ہورڈنگ سے مراد یہ کہ پروفٹ, ایک ریزنیبل پروفٹ آیا تو سامان بیچ دیا کرتے تھے. کبھی بھی اس آسرے میں سامان کو نہیں رکھتے تھے کہ یار اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا تو پھر بیچوں گا. تو وین ایور ہی یوز ٹو گیٹ پروفٹ ہی یوز ٹو سیل اٹ آف. تیسرا ان کا اصول یہ تھا کہ ہی نیور ایور باٹ اٹ آن کریڈٹ. جب انہوں نے کریڈٹ پہ خریدا نہیں تو ان کی کوئی لائبلٹی نہیں تھی. تو رات اگر آپ سوچو آج کے بزنس مین کو یہ بولوں یو ڈونٹ ہیو اینی لائبلٹی آن یور ہیڈ, وہ کتنی سکون سے زندگی گزارے گا اپنی. اور چوتھا اور آخری ان کا اصول یہ تھا ہی نیور ایور سولڈ آن ریسیبلس, یعنی ادھار پہ مال کبھی نہیں بیچتے تھے. تو اس کا مطلب دیر واز نو مور اکاؤنٹ ریسیبل, دیر واز نو مور بیڈ ڈیٹس, دیر واز نو پروویژن, دیر واز نتھنگ, آل واز ان کیش. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ان ہسٹری ہی از ون آف دا موسٹ سکسیسفل بزنس مین وچ یو ول فائنڈ. اگر آج کی دنیا میں ہم امپلیمنٹ کرتے تو ہم کتنی سکون سے زندگی گزر جائے. نتھنگ ٹو بی پیڈ, نتھنگ ٹو بی ریسیوڈ. خوبصورت بات ہے یہ. حالانکہ آج کل آپ یقین کریں میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ویور یہ سوچ رہا ہوگا یار اگر ادھار نہیں لیں گے نہیں بیچیں گے تو مارکیٹ میں رولنگ کیسے ہوگی. آج کل تو رولنگ کی ڈیفینیشن ہی کریڈٹ ہو گئی ہے نا انفارچونیٹلی. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, لوگ کتاب پہ نمبر دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. آئی نو, دیکھو میرا تعلق تھوڑا سا انرجی بیک گراؤنڈ سے بھی ہے تو مجھے پتا ہے کہ آئل والے جو آئل مارکیٹ ہے اس کے اندر ادھار بہت چلتا ہے. لیکن میں بینگ اے ٹریڈر آف مائی سیلف اینڈ انوالو ان پیٹرولیم پروڈکٹس, ہمارے یہاں کاروبار کے اندر ہم نے کریڈٹ اکاؤنٹس ختم کر دیے تھے. اور ختم کرنے کے بعد ہماری زندگی بہت آسان ہو چکی تھی. ہوتا کیا ہے کتابوں کے اندر یو آر ارننگ, رولنگ والی بات جو آپ نے کی نا, تو آپ ادھار دے دے کے ارن تو کر رہے ہو, بٹ فزیکلی جب کلیکشن کے لیے جاتے ہو تو وہ پریشانی اور پیسے ملتے نہیں. پیسے جب نہیں ملتے تو بات تو برابر ہو گئی کہ مال بھی گیا پیسے بھی گئے, تو واٹ از دی پوائنٹ. I'll come back to my first point again. جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو صرف اور صرف محنت کرنا میرے ہاتھ میں ہے نا, رزق اللہ نے دینا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ادھار پہ مال بیچو گے تو میں رزق دوں گا اور کیش پہ مال بیچو گے تو میں رزق نہیں دوں گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آدمی اگر اپنے خوف اور ڈر سے باہر نکل آئے نا, تو یہ جو 4 پرنسپل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہیں, دے آر سو ونڈرفل کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے میں آئی نو اٹ از ویری ہارڈ ٹو امپلیمنٹ, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کر دوں. اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی سکون میں ہوتی جا رہی ہے, ورنہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے, یقین کریں اتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور میری یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو گفتگو ہے اس سے لوگ اگر 1% بھی اس کو سوچنا شروع کر دیں گے نا, تو میرا خیال ہے ڈاکٹر کاشف ریاض کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کو یہ بتانے کا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا فرینڈز, اور آپ میری بات سے اگری کریں گے ڈاکٹر صاحب, کہ آپ کی اس گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سکسیس کی ایک بہت بڑی کی ہے فیئر پلے. فیئر پلے کرنا شروع کر دیں زندگی میں, انشاءاللہ کسی بھی جگہ پر آپ جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لاسٹ میں کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے اس پر؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ اپنا ویژن پیسے سے ہٹا لیجئے, کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. واٹ ایور میکس یو ہیپی ڈو اٹ. زندگی اللہ نے بہت تھوڑی دی ہے, وقت ویسے ہی گزر رہا ہے. ٹائم از دیٹ ریسورس وچ ول نیور کم بیک, سو یوز اٹ وائزلی. کیا بات ہے سر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور واقعی اس ڈسکشن سے میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں مجھے خود کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. پیپل, دیٹ از دا کی آف سکسیس فار یو. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو, فیئر پلے کیجئے, آنیسٹ رہیے, آنیسٹی کو اپنائیے. یقین کریں آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر کاشف کو اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے, اور اسی قسم کی زبردست ڈسکشن کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے, اور جس حد تک ہو سکے شیئر کیجیے تاکہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آپ مجھے اپنے کامنٹ, فیڈ بیک اور سجیشن سے بھی آگاہ کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.